السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزنامہ راشٹر سہارا میرے سامنے ہے۔ اس میں چھپی اہم خبریں میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ کرتویہ پتھ پر ہندوستان کی شجاعت، ثقافتی وراثت اور ناری شکتی کا شاندار مظاہرہ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ترنگا لہرایا اور پریڈ کی سلامتی لی۔ وزیر اعظم نے وار میموریل میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یوم جمہوریہ کی تاریخ میں پہلی بار 100 خواتین نے شنکھ اور نگاڑا بجا کر پریڈ کا آغاز کیا۔ تینوں سروسز کی جانب سے آل ویمن مارچنگ کنٹینجنٹ نے پریڈ میں حصہ لیا۔ نئی دہلی۔ ملک آج 75واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور اس موقع پر کرتویہ پتھ پر منعقدہ مرکزی تقریب کے دوران دنیا نے ہندوستانی فوجی بہادری اور شاندار ثقافتی ورثے کو دیکھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس سال پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس پریڈ میں ہندوستان کے بھرپور ثقافتی تنوع، اتحاد اور پیش رفت، بڑھتی ہوئی مقامی صلاحیتوں اور ملک میں بڑھتی ہوئی خواتین کی طاقت پر مبنی فوجی بہادری کا ایک انوکھا امتزاج دیکھا گیا۔ ترقی یافتہ ہندوستان اور ہندوستان جمہوریت کی ماں کے موضوعات پر مبنی اس سال کی پریڈ میں تقریباً 13,000 خصوصی مہمانوں نے شرکت کی۔ اس اقدام کے تحت سماج کے تمام طبقات کے لوگوں کو اس قومی تہوار میں شرکت کرنے، منانے اور عوامی شرکت کی حوصلہ افزائی کا موقع فراہم کیا گیا۔ پہلی بار پریڈ کا آغاز 100 سے زائد خواتین فنکاروں نے ہندوستانی موسیقی کے آلات بجا کر کیا۔ پریڈ کا آغاز ان خواتین فنکاروں کی مدھر موسیقی سے ہوا جو شنکھ، نادیشورم، نگاڑا وغیرہ بجا رہی تھیں۔ یہ کرتویہ پتھ پر مارچ کرتے ہوئے تمام خواتین کے سہ فریقی دستے کی پہلی شرکت کا بھی گواہ بنا۔ خواتین نئی دہلی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج قومی راجدھانی دہلی میں واقع راشٹریہ سمرا اسمارک میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کا بے لوث دفاع کیا۔ وزیر اعظم نے ایکس پر پوسٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ راشٹریہ سمرا اسمارک میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں جنہوں نے بے لوث طریقے سے ہماری قوم کا دفاع کیا۔ ان کی ہمت اور قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وہ جن نظریات کے لیے کھڑے تھے، ہم ان کے سامنے انتہائی احترام اور شکر گزاری کے ساتھ جھکتے ہیں اور ان کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ بھاگوت نے بھائی چارے کا پیغام دیا۔ نئی دہلی۔ ملک آج 75واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ اس موقع پر سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم تمام ہم وطن بھائی چارے کے ساتھ مل کر چلیں گے تبھی ملک آگے بڑھے گا۔
संघ के सरबराह ने नागपुर में संघ हेडक्वार्टर्स में तिरंगा लहराया। तिरंगे को सलामी देने के बाद संघ सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की सलाहियत लामहदूद है। जब ये ताकत बढ़ेगी तो ये कई कमालात कर सकती है। आज हम हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम तभी कुछ हासिल कर सकते हैं जब हमारे अंदर भाईचारे का जज्बा होगा। हमारे मुल्क में तनू में इतिहाद की रिवायत रही है। मुल्क इसी वक्त नई बुलंदियों पर पहुंच सकता है जब सभी भाईचारे के जज्बे से मिलकर काम करें और आइन पर अमल करें। देहरादून यकसा सिविल कोड पर बहस करने और उसे मंजूर करने के लिए उत्तराखंड असम्बली का 5 फरवरी को खुसूसी एक रोज़ा इजलास तलब किया गया है। ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत में ये एक 5 रुकनी कमेटी, जिसे रियासत ने मई 2022 में तश्कील दी थी, तवक्को है कि अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी या 3 फरवरी को हुकूमत को सौंप देगी। अख़बार ज़र्रीन सुनिएगा। मुतालिया इस तरह करो कि हर लफ्ज़ के माने और हर फ़क़रे का मतलब कुल इबारत के समझते जाओ ताकि याद रख सको। इस दुनिया में आराम की मुतलाशी ना हो, क्योंकि हमारी आखिरत की ज़िंदगी इसके लिए कम नहीं है। आमदनी से बढ़कर खर्च न करो और रुतबे से बढ़कर दावा न करो। गीरत को गुस्से पर तरजीह है। अगर तुम्हें बुरे कामों के लिए मलामत की जाए तो गुस्सा मत करो, बल्कि गीरत से काम लेकर इसको तर्क करने की कोशिश करो। फ़ायदा न पहुंचा सको तो किसी को नुकसान भी न पहुंचाओ। दुआ है कि अल्लाह में इन अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।